سید شاہد عباس نقوی صاحب اگے التماس کرانگا کہ وہ اپنے مخصوص انداز فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمان۔ انشاءاللہ 12 بجے علامہ علی ناصر الحسینی یافت الہاڑا انشاءاللہ خطا فرمان گے جی۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ۔ دعائے ولی العصر حجت دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ۔ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں، با جماعت عبادت فرمائیں، بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات والہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ 7 نعروں کا جواب دیتے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ زحمت نہ سمجھے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ نظر علم سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات۔ اللہم نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، سانسوں کے حکمران، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے تبرک کے صدقے میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا۔ بسم اللہ۔ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، پوری توجہ، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا تھوڑا ہے، بلکہ اگر بندے کو نوح علیہ السلام جتنی زندگی میسر آئے اور ایک سجدہ شکر میں ساری زندگی گزار دے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کس بات کا؟ کہ اس نے ہم جیسے، توجہ فرمائیے گا، کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اللہ اکبر. یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش اعضاء کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہماری حیثیت کوئی نہیں، بے حیثیت لوگوں کو کربلا والوں سے منسوب کر کے حیثیت والا بنا دیا ہے. دعا ہے مالک بانیان مجلس، حاضرین مجلس کہ رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، اور مالک اللہ میرے وطن کو خطرات سے محفوظ فرما. علی ولی اللہ پڑھنے والا حسینی جہاں آباد ہے، مالک اس کی حفاظت فرما. شاہ صاحب محمود شاہ جی، پھر بوبی شاہ جی، مالک انہیں صحت کلی عطا فرما. حاضرین میں جو دعائیں لے کر پاک سیدہ کے ذکر میں آئے ہیں، مالک سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. مالک جنہوں نے اہتمام کیا ان کے مرحومین کے درجات مالک بلند فرمائے. ہر مومن عزادار کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرما. جو مومنین زیارات میں مالک ان کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ہے اجازت بات شروع کی جائے جی. اس اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بات شروع کر دی میں نے. اس اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس عارضی دنیا، عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں باوقار، باعظمت اور کمال طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، میں پھر کہہ رہا ہوں شاہ جی، سربلند، باوقار، باعزت زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا، علی جیسا امام عطا فرمایا. یہ مالک کا احسان ہے. اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آغاز مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں آج تھوڑی سی دعا پہ گفتگو کروں. ہمارا مقصد محور دعا ہے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ سرکار ولی الاثر حجت دوراں منتقم آل محمد، مشیت اللہ، ارادت اللہ، قدرت اللہ، قائم آل محمد، مقصود آل محمد، مطلوب آل محمد کے ظہور میں مالک تاجیل فرمائے. سیدہ کے لال کی شائی نصیب فرمائے. یقین جانے شجیب شریکت الحسین، امینت الامامت، مخدومہ کیا شہادت کا دن ہے روایت کے مطابق. میں بیٹھے بیٹھے شاہ جی سوچ رہا تھا، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. شام غریبہ کو جب خیام جل گئے تھے تو علی کی بیٹی نے حبیب کو آواز دی تھی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جناب حبیب کو پکارا تھا، حبیب تیرے شہر کے نزدیک علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے. جو میں درد بیان کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک جی پیروں کے آبروں سے جو خنجر کچل گئی، پیروں کے آبروں سے جو خنجر کچل گئی، سوچ کی حدوں سے جو آگے نکل گئی، دو ہاتھ پڑ گئی ذوالفقار سے، نسل یزید کاٹ ڈالی چادر کی دھار سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہیں شاہ صاحب، کوئی شک نہیں. اللہ ناسوں کو قبول فرمائے. میں آج کی مجلس میں شاہ جی ایک درد بیان کرنے لگا ہوں آغاز میں. بسم اللہ، توجہ میری طرف رہے. بسم اللہ. میرا سلام ان ذہنوں پر جہاں معرفت کے چراغ روشن ہیں. میں پھر ایک پیغام دینے لگا ہوں آغاز مجلس میں، توجہ ہے آپ کی سب کی. شام غریبہ کو سیدہ نے جناب حبیب کو آواز دی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور بازار میں علی کی بیٹی نے سرکار عباس کو یاد کیا ہے.
اور شاہ جی آج جو حالات ہیں، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، آج شریکت الحسین امینت الامامت سرکار قائم کو آواز دے رہی ہے۔ ہم سب کی دعاؤں کا محصل یہی ہے کہ سیدہ کے لال کی شاہی نصیب فرما۔ دعا کے لیے، کیونکہ آغاز مجلس ہے، میں دعا پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، انبیاء کا ہتھیار ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، توجہ ہے جی، مجھ سے مانگو۔ بندہ نماز واجب ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کرے، اللہ کہتا ہے میں اس نماز کو، عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ تو نے مجھ سے مانگا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، توجہ ہے۔ اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ ہادی، وہ رہبر، وہ پیشوا عطا فرمائی جنہوں نے بتایا کہ مانگنا کیسے ہے۔ سلامت رہے، جنہوں نے بتایا کہ مانگنا چھجی کیسے ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ سید ساجدین بادشاہ فرماتے ہیں اے اللہ میرا رزق ہمیں بتایا ہے، ہمیں بتانے کے لیے دعا ہوتی ہے، ہمیں بتانے کے لیے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ میرا رزق اگر آسمان پہ ہے تو نازل فرما۔ جو بندے بول سکتے ہیں کوشش کریں، اے اللہ میرا رزق آسمان پہ ہے تو نازل فرما، زمین میں ہے تو ظاہر فرما، دور ہے تو قریب فرما، قریب ہے تو آسان فرما۔ آپ جی سلامت رہیں، کیونکہ ہماری مجلسیں جو ہیں وہ ہدایت کا مینارہ ہے۔ یہاں سے تو پیغام حسینی ہم دیں گے دنیا کو، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ کیسا کمال کر دیا کہ رزق آسمان پہ ہے تو اسے نازل فرما، زمین میں ہے ظاہر فرما، دور ہے قریب فرما، اور قریب ہے آسان فرما۔ میرا اللہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، لیکن مالک کیسے دعا مانگے؟ فرمایا میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے سلامت رہیں، میرے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے، اٹھیں تو اللہ کی رضا میں، بیٹھیں تو اللہ کی رضا میں، چلیں تو اللہ کی رضا میں، بولیں تو اللہ کی رضا میں، سلو کریں تو اللہ کی رضا میں، جنگ کریں تو اللہ کی رضا میں۔ کاش دیکھے یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا، دیکھے یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا۔ اب شاید جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے اسی کو ہم آیت اللہ کہتے ہیں۔ ہر کسی کو تو ہم آیت اللہ نہیں کہتے جی، جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے ہم اسی کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ وہی اللہ کی نشانی ہے۔ اور دنیا کو پتا ہونا چاہیے سرکار معراج پہ گئے ہیں تو آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا۔ آباد رہیں۔ میرا اللہ ہمیں کون بتائے گا کہ دعا کیسے کرنی ہے؟ تو سامنے آتا نہیں ہے ہر جگہ پر، تو دعا کیسے کریں؟ آواز آئے گی میرے خاص چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، توجہ فرمائیے گا، میرے مصطفیٰ و مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے تمہیں بتائیں گے جنہیں بنایا میں نے اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں۔ بنایا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ کہا یاد رکھو ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہنا۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، اور انہیں لباس بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا۔
حسین بادشاہ نے کہا میں کربلا کے میدان میں فیصلہ دوں گا. مولا کیسے؟ کہا زیر خنجر، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، نو کے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں. بسم اللہ. آباد رہے، سلامت رہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں زیر خنجر سجدہ کر کے بتاؤں گا میں خدا نہیں، جسے حسین بھی سجدہ کرے، جسے علی بھی سجدہ کرے. ہوئے 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 کہا میں زیر خنجر سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، اور یاد رکھیں نوکے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا کہ میں تم جیسا بھی نہیں. آپ جیے سلامت رہیں. اب اگلی منزل کی طرف تھوڑا سا جانے لگا. اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. اچھا کوئی بندہ اگر کہے نا کہ شاہ جی کدے کسے شاید ہی لوڑ ہوئی تو دسیو، بندہ کہہ سکتا ہے نا بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے آپ نے بتانا ہے تو میں دوسرے دن چلا جاؤں شاہ جی 10,000 روپیہ دیں. وہ کہ لو جی. 2 دن کے بعد پھر کہ جی مجھے 2 پھر دے. کچھ دنوں کے بعد بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا شاہ جی کہ میں نے تو کہا ہی تھا، اب یہ تو سوار ہو گیا مجھ میں، بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے. یہ بندوں کا ظرف ہے کہ بندوں سے بار بار مانگے وہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کہتا مجھ سے مانگو. مجھ سے مانگو، اگر نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. مجھ سے مانگو. اللہ شاہ جی کو صحت کلی عطا فرمائے، قوم کا ہمارا سرمایہ ہے. اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو، دعا مانگو. سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی. اپنے وقت کا محمد، اپنے وقت کا علی، والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، ساسوں کے حکمران. بادشاہ کے سامنے بندہ آیا، توجہ ہے جی. آگے کہنے لگا مولا میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، اب تو میرا دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا، میری تو دعا قبول ہوتی نہیں، اب میرا جی چاہتا میں مانگوں ہی نہ. سرکار فرماتے ایسی باتیں کہہ کے شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کر. سلامت رہے. ایسی باتیں کر کے شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کر. کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے، بندے کی مناجات اسے پسند آتی ہے، وہ چاہتا ہے یہ مجھ سے مانگتا رہے. اگر دنیا میں نہ پوری آخرت میں بڑا اجر ہے. اور پھر اگلا معصوم کا جملہ سن لے، آج کی مجلس میں پیغام ہے میرا. معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے نا تیری دعا ضرور مستجاب ہو، بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر چاہتا ہے تیری دعا مستجاب ہو، رد نہ ہو، جیسے دکھ میں دعا مانگتا ہے ایسے سکھ میں دعا مانگا کر. شاہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بندے پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ سرکار عباس کی علم پاک کے نیچے جا کے روتا ہے، دعا مانگتا ہے. اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا طریقہ اور ہوتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں جیسے دکھ میں مانگتا ہے نا ایسے راحت میں، سکھ میں ایسے دعا مانگا کر. توجہ ہے جی. اور پھر معصوم نے اگلا جملہ کہا. معصوم فرماتا ہے اگر تو چاہتا ہے تیری دعا رد نہ ہو، 5 کام کر، میں رضا وعدہ کرتا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سلامت رہیں. آپ سب کے لیے پیغام ہے. مولا فرماتے ہیں 5 کام کر، میں وعدہ کرتا ہوں تیری دعا رد نہیں ہوگی. آپ توجہ فرمائیں گے کیونکہ سارے باب علم کے ماننے والے ہیں. اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. شریکت الحسین، امینت الامامت، مخدومین اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب کو مالک نظر بد سے محفوظ رکھے. توجہ فرمائے 5 کام کر، میں رضا وعدہ کرتا ہوں کوئی دعا بھی تیری رد نہیں ہوگی، جو مانگے گا ملے گا. کہہ لیں مولا جلدی فرمائیں.
وہ 5 کام کون سے ہیں؟ توجہ فرمائے. پہلا کام، والی مشہد والی خراسان فرماتے ہیں بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے. جو اس پیغام پہ بولا میں سلام کروں گا، مولا فرماتا ہے چاہتا ہے تیری دعا رد نہ ہو، تیری دعائیں قبول ہوں. پہلی بات ارشد شاہ جی معصوم فرماتا ہے پہلا کام حلال کما حلال کھا. یہ حسینیوں کا پیغام ہے. شاہ جی پہلا کام یہ ہے حلال کما حلال کھا. اور حلال کی بڑی اہمیت ہے. 10 محرم کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا. امام حسین نے فرمایا تم نے میرا اکبر مارا، تم نے میرا قاسم مارا، اب بھی وقت ہے میرے قتل میں ہاتھ نہ ڈالو اور اپنے لیے جہنم تم پہ واجب ہو جائے گی. جب کوئی اثر نہیں ہوا تو امام حسین نے ایک جملہ فرمایا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے شکموں میں حرام اتنا چلا گیا ہے اب معصوم کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی. اب بتاؤ، بس میں سمیٹنے لگا ہوں. صلوات پڑھیے گا بابا سے بلند. بسم اللہ. اب میں بہت جلدی ان کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. مجھے میرا گھر ہے، میں پیغام مکمل کر لوں اور سلام کروں. مولا فرماتے ہیں 5 کام. پہلا کام، اگر چاہتا ہے تیری کوئی دعا جو ہے وہ رد نہ ہو. سلسلہ امامت کی بھائی منتظر 8ویں کڑی، اپنے وقت کا محمد اپنے وقت کا علی. مولا فرماتا ہے کہ تو چاہتا ہے نا تیری دعا کوئی رد نہ ہو، 5 کام کر. پہلا حلال کما حلال کھا. توجہ. دوسرا مولا فرماتے ہیں ہمیشہ صلہ رحمی کر. وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاتا. دوسرا کیا ہے؟ صلہ رحمی کر. اور پھر اگلا معصوم نے جملہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں تیسری بات، اگر کسی کا تو عیب دیکھ لے تو اس پہ پردہ ڈال. اوئے ہوئے ہوئے. بس دعا پہ ہی میں بات ختم کرنے لگا ہوں. اور پھر معصوم فرماتے ہیں جو تم سے دور جائے اسے قریب کر. اور جب سرکار اللہ کا کرم زیادہ ہو جائے تو اپنے مالک کو کبھی نہ بھولنا. دعا انبیاء کا ہتھیار ہے. بسم اللہ. مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں. میں اب ان کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. اور واقعی دعا انبیاء کا ہتھیار ہے. دعا مانگا کرو. اور سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ مالک سلطان زمان ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، سیدہ کے لال کی شاہی نصیب فرما. اور رجب کا مہینہ ہے، علی کی ماں چلتی ہوئی، جب علی کی ماں جسے 14 معصومین ماں کہتے ہیں، بی بی چلتی ہوئی آئی رکن جمانی کے پاس کھڑے ہو کے علی کی ماں نے بھی دعا کی تھی. بھائی جان دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اور بی بی نے کیا فرمایا؟ مخدومہ فرماتی ہے اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، یعنی کہ لاتی ہوں. میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، جو کتابیں نازل کی ہے تو نے ان پر ایمان رکھتی ہوں. اگلا جملہ مخدومہ فرماتی ہے اے اللہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. اوئے ہوئے ہوئے. مل کے میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. اے اللہ تجھے اس کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے، جو میرے پاس تیری امانت ہے، تجھے اس کا واسطہ جو میرے ساتھ مانوس ہے، جو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے. علی کی ماں کہتی ہے اے اللہ جو تیری آیات میں سے ایک آیت ہے، جو تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، تجھے اس کا واسطہ. اب علی کی ماں نے علی کا واسطہ دے کے دنیا کو بتایا. علی کہتے اسے ہیں
جو ماں کا بھی مشکل کشا ہو۔ میرے دوستو، علی ایسا امام ہے جس پہ امامت کو ناز ہے، علی ایسا ولی ہے جس پہ ولایت کو ناز ہے، علی ایسا خلیفہ ہے جس پہ خلافت کو ناز ہے، علی ایسا کریم ہے جس پہ کرم کو ناز ہے، علی ایسا شجاع ہے جس پہ شجاعت کو ناز ہے، علی ایسا عابد ہے جس پہ عبادت کو ناز ہے، علی ایسا بندہ ہے جس پہ خدا کو ناز ہے۔ بس عزادارو، تبرک کرنے ایک جملہ ہے، میرا حصہ ہو جائے۔ دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا سرکار مصطفیٰ کا، اور بیٹیاں رل گئیں سرکار ابو طالب کی۔ آغاز مجلس ہے، علی کی علی بیٹی، بھائی جان، بقائے ولایت کی خاطر، بقائے ولایت کی خاطر یہ کاروان تسلیم و رضا کربلا سے چلا۔ ایک ہی لفظ میں نے بس کہنا ہے، آپ کی توقع سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں۔ بازار میں جب رش ہو گیا نا، ایک ضعیف بندہ چھوٹے سے بچے سے کہتا ہے، بیٹا مجھے کسی طرح نا اس ہجوم میں سے جو قیدی آئے ہیں نا، قیدیوں کے سالار کے پاس لے جا، میں نے اس سے ملنا ہے۔ بڑی مشکل سے رش سے رستہ بناتا بناتا بچہ، اللہ آپ سب کے آنسو قبول فرمائے، جہاں سید ساجدین تھے نا، زین العابدین مولا، قریب آ کے بچہ کہتا ہے، بابا یہ قیدیوں کا سالار ہے۔ وہ ضعیف جھکی اس کی گردن، وہ کہتا ہے، قیدی ذرا اپنا سر بلند کر، میں تیرا چہرہ دیکھوں۔ اللہ اکبر، قیدی ذرا اپنا سر بلند کر، چہرہ اوپر کر، میں تیرا چہرہ دیکھوں۔ امام نے کوشش کی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر جھکی ہوئی۔ مولا نے کوشش کی، یہ ضعیف تڑپ کے کہتا ہے، قیدی آپ سیدھے نہ ہو، میں جھکتا ہوں۔ آخری جملہ اس نے جھک کے دیکھا، اور جھک کے دیکھ کے کہتا ہے، قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو سچا ہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو حق پہ ہے، لیکن قیدی پریشان نہ ہو، میں ایک تجھے ورد بتاتا ہوں، تو وہ ورد کر، اللہ تیری مشکلیں آسان کرے گا۔ بازار میں باقر کا بابا رو کے کہتا ہے، کون سا ورد؟ عزاداروں، جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے، اور رونے والوں چپکانا کون سا ورد؟ وہ ضعیف کہتا ہے، قیدی ورد اتنا ہے، اتنی دعا مانگ۔ میں نے دعا سے بات شروع کی، دعا پہ ختم۔ اتنی سی دعا یہ ورد ہے، اتنا کہ اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ، سلامت رہو، آباد رہو، اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ میری مشکل آسان کر۔ بازار میں باقر کا بابا رو کے کہتا ہے، ضعیف ذرا یہ ورد پھر بتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ عزادار اس نے ورد بتایا، عالیہ کی آواز آئی، سجاد اس ضعیف سے کہو ورد پھر بتائے۔ عزاداروں جب کئی مرتبہ پوچھا، اس نے بتایا، اتنا ہی کہنے ہے، اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ میری مشکل آسان کر۔ عزاداروں چپکانا پھر کہہ، ضعیف دے کے کہتا ہے، قیدی ورد اتنا مشکل تو نہیں، آپ سے یاد نہیں ہو رہا؟ عزاداروں چپکانا آپ سے یاد نہیں ہو رہا؟ باقر کا بابا رو کے کہتا ہے، جس کے واسطے اللہ کو دے رہا ہے وہ سجاد میں ہوں۔ باغ بطول پہ لوٹی پڑ گئی، وہ صحیح۔ مومنین